أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات أما العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تین چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں۔ نمبر 1، عدل و انصاف، چاہے معاملہ خوشی کا ہے یا غمی کا ہے، آپ کی ذات کا ہے یا کسی اور کا ہے، ہر معاملے کے اندر اعتدال، میانہ روی۔ ان دو چیزوں کے تعلق سے ہماری مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ اس حدیث کا تیسرا اور آخری جز جس کا تعلق نجات کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر، تنہائی کے اندر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ کن کن مقامات پر خشیت انسان کو نجات دے سکتی ہے اور کون سی خشیت نجات دے سکتی ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر خشیت ہو وہ ظاہر میں کیسے نظر آ سکتی ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز خشیت۔ خشیت کوئی مرئی چیز نہیں ہے جو نظر آئے، جس کے پیمانے کو ہم چیک کر سکیں۔ خشیت در حقیقت دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی صفات پر کامل ایمان کے ساتھ۔ جو اللہ کی اسماء اور صفات کا تعارف رکھتا ہے، جانتا ہے، جتنا اللہ رب العزت کی صفات اور اسماء کا تعارف ہوگا، اس پر ایمان ہوگا، اس کی گہرائی کو جانے گا، اتنی اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہوگی۔ اور یہ خشیت ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی شریعت کا تابع بنا دیتی ہے۔ شیطان کی غلامی سے نجات دے دیتی ہے۔ جس کو ہم ڈر اور خوف کہتے ہیں۔ ڈر اور خوف کی تین قسمیں ہیں۔ ایک انسان پر ایسا خوف طاری ہوتا ہے
جس پر انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ خوف انسان کے عمل اور اس کے دل کی اصلاح کے لیے نہیں ہوتا۔ خوف کا شکار تو ہوتا ہے، لیکن اس کا دل نرم پڑ جائے نہیں، اس کے عمل درست ہو جائے بالکل نہیں۔ ایسا بھی خوف ہوتا ہے جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل اور اس کے دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک خوف یہ ہوتا ہے، ایک اور خوف کی قسم ہے، اور وہ خوف ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ظاہر کو بدلتا ہے، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو نہیں، کیونکہ یہ خوف لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اگر میں نے یہ عمل کر لیا لوگ کیا کہیں گے؟ میری شرافت پر حرف آئے گا، میرے مقام اور منصب اور عہدے پر حرف آئے گا، تو لوگوں کی خاطر، لوگوں کی وجہ سے اس خوف میں مبتلا ہو کر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تبدیلی ظاہراً ہے، باطناً نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں آتا ہے یا اجنبیت میں آتا ہے، پھر وہ سارے جرم کرتا ہے جو لوگوں کی اپنائیت میں وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ دو قسمیں، یہ دونوں اس نجات کے لیے جس کا ذکر اس حدیث میں آ رہا ہے کہ ایسی نجات جو انسان کو نجات دے دیتی ہے، یہ دونوں قسمیں انسان کو برباد تو کر سکتی ہے، نجات نہیں دے سکتی۔ تیسری قسم، ایسا خوف جو ہمارے وجود کے اندر پیدا ہو جائے، جس کا سب سے پہلا اثر اس کی تنہائی میں ہو، اس کے ظاہر میں نہیں ہے، سب سے پہلا اثر اس کے دل کی تنہائی کے اندر ہو، اس کے دل کی کیفیات میں ہو، اس کے وجود کے اندر پیدا ہو اللہ کا ایسا ڈر کہ وہ تنہائی سے اپنے رب سے ڈرنے لگ جائے۔ تنہائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تنہائی وہ ہوتی ہے جہاں آپ اکیلے ہوں دنیا میں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس تنہائی کے اندر بھی یہ خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور اس تنہائی میں بھی اپنے رب سے وہ ڈرے اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، اس کی بغاوت، اس کی شریعت کی بغاوت، اس کے قانون کو نہ توڑے۔ اور تنہائی کی دوسری قسم جسے اجنبیت کہتے ہیں، اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، ایسے معاشرے میں، ایسے علاقے میں آ جاتا ہے جہاں اس کو جاننے والا کوئی نہیں۔ یہ کون ہے، کیا مقام رکھتا ہے، کیا منصب رکھتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کون سا خاندان ہے، کون سے منصب پر فائز ہے، جہاں لوگ اسے نہ جانتے ہو، لوگوں کے لیے اب یہ شخص اجنبی ہے اور اس کے لیے لوگ اجنبی ہیں۔ یہاں آ کر وہ کام کرے جو اپنی سوسائٹی میں نہیں کر پا رہا تھا، تو اس کے دل میں خوف نہیں ہے۔ اس اجنبیت میں جسے ہم تنہائی کہتے ہیں، اس اجنبیت کے اندر بھی اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، خوف رکھنے والا ہو، جس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے، پھر لا محالہ یقیناً اس کے اس خوف کے اثرات اس کی سوسائٹی میں بھی ہوں گے، لوگوں کی اجتماعیت میں بھی ہوں گے، سب کی موجودگی میں بھی ہوں گے۔ ایسے خوف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنے دل کے اندر سے برے خیالات، تصورات، افکار اور نظریات کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اعمال سے اصلاح نظر آتی ہے، اس کا وجود اعمال صالحہ کا مرکز بن جاتا ہے، اس سے خیر ہی خیر نکلتی ہے، شر کا وجود اس کے وجود سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس انسان کے اندر نظر آتی ہے، اس انسان سے ظاہر ہوتی ہے جسے اللہ کا خوف ہو، اور یہ خوف سب سے پہلے اس کے تنہائی کے اندر اس کے دل پر اثر کر جائے، اجنبیت میں اثر کر جائے، پھر یہ ظاہر میں نظر آتا ہے، اور یہ خوف انسان کو نجات دیتا ہے، جس کا تقاضا اس حدیث میں ہے اور جس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ ایسا خوف کوئی معنی نہیں رکھتا جو آپ کے دل کو نرم نہ کرے اور آپ کے اعمال کی اصلاح نہ کرے۔ ایسا خوف کوئی معنی نہیں رکھتا جو لوگوں کی وجہ سے خوف ہو، اللہ کی وجہ سے نہ ہو۔ ہاں، وہ خوف آپ کو سرخرو کرے گا،
جو صرف اللہ کی وجہ سے ہو اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر دو تبدیلیاں آئیں، آپ کے باطن میں بھی تبدیلی آ جائے اور آپ کے ظاہر میں بھی تبدیلی آ جائے۔ اور اس حدیث میں ایک غور طلب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا نا اللہ کے خوف کا، تو آپ نے فرمایا خشیت اللہ فی السر، اللہ کا ڈر تنہائی میں، یعنی تنہائی کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تنہائی میں، اجنبیت میں اللہ کا خوف مقدم ہے، پھر یہ مفید ہوگا، پھر اس کے صحیح معنوں میں اثرات آپ کے ظاہر پر آئیں گے، اور پھر ظاہر میں آنے والے اثرات جو در حقیقت آپ کے باطن میں چھپے ہوئے ہیں، آپ کی تنہائی میں ہیں، تو یہ ریاکاری سے بھی بالکل پاک ہوگی، شہرت سے بھی پاک ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخشون ربهم بالغیب ای ان غیابت الناس، جب وہ لوگوں سے تنہا ہو، لوگ موجود نہ ہوں، اور اس حالت میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسا خوف جس انسان کو حاصل ہو گیا، ایسی کیفیت جس انسان کو حاصل ہو گئی، تو پروردگار نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر کبیر بھی تیار کر رکھی ہے۔ کچھ آیات ہم سے اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں، لوگوں کا خوف نہ رکھیں، خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں اسی چیز کی ترغیب دلاتے رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خشیت میں اسی چیز کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا ہے، فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اگر ڈرنا ہے تو مجھے ہی سے ڈرو، اگر خوف رکھنا ہے تو مجھ ہی کا رکھو۔ جب بھی تنہائی کے اندر گناہ کی سوچ، گناہ کا خیال پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے تنہائی کی وجہ سے گناہ کرنے کا، تو اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھ لینا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا رقیب ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارا نگہبان ہے اور تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں اس بات کا تذکرہ کیا، جو انسان اللہ کی صفات اور اس کے اسماء پر جس قدر ایمان رکھے گا، اس کا جس قدر تعارف رکھے گا، اس کے دل میں اتنا ہی خوف پیدا ہوگا۔ یخشون من الناس ولا یخشون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے ہو، اللہ سے، اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہے تو لوگوں کا خوف ہے، ایسا خوف انسان کو تباہ کر دے گا۔ خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے، خشیت تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پروردگار سے خوف اور خشیت کی وجہ سے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اس کو کرتے ہیں۔ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آپ کو معلوم نہیں زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ما یکون من نجوى من ثلاثۃ الا وهو رابعهم ولا من خامسۃ الا وهو سادسهم، جب تین آدمی سرگوشی کے لیے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر تین آدمی بیٹھ گئے سرگوشی کر رہے ہیں، کوئی بھی مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں، گناہ کا پروگرام ہے، کسی کے خلاف کوئی پروگرام ہے، کوئی بھی محفل، تین آدمی اختیار کر کے سرگوشی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ اپنی سماعت، اپنی بصارت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
5 آدمی بیٹھتے ہیں، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ان کی سرگوشیاں، ان کے پروگرام، ان کی معصیت کے پروگرام، جو بھی انسان خفیہ تنہائی میں پروگرام طے کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس محفل میں ان کی اس بات کو سنتا ہے۔ اللہ اپنی صفات کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی بصارت، اللہ کی سماعت، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن صفات کے ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں انسان تنہائی اختیار کر لے اور پروردگار سے وہ چھپ سکے۔ جب سارے کے سارے اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، پھر انسان کیوں اللہ رب العزت کا خوف اس تنہائی کے اندر اپنے دل میں نہیں رکھتا؟ فلا تخشوا واخشونی، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ گے، اللہ ہر چیز کو تم سے ڈرا دے گا، اور اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو دنیا کی ہر چیز سے ڈرو گے۔ اس لیے مقدم کیا ہے، اقدم چیز کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر، تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اسی چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ تنہائی کے اندر اپنے دل کی کیفیت ایسی بنا لو کہ تم اللہ رب العزت کے خوف کو اپنے اوپر طاری کر لو، اور تنہائی کے اندر اپنی ذات سے کوئی جرم ہونے مت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کو 2 قطروں سے اور 2 نشانات سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ دو قطرے کون سے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے؟ ایک وہ قطرہ جو خون کا قطرہ ہے، تہراق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بہا دیا جائے۔ اس مجاہد کا جو جذبہ شہادت کے ساتھ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں اپنے آپ کو قربان کرے، یہ خون اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور دوسرا، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے جاری ہو جائے، اس قطرے سے زیادہ عظیم قطرہ اللہ رب العزت کو اور کوئی نہیں۔ رونا، اور وہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جو انسان رو لیتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل جائے لیکن اس کے پیچھے اللہ کا خوف ہو، یہ قطرہ اللہ رب العزت کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کے خوف کی وجہ سے نکلا ہے۔ دنیا میں لوگ روتے ہیں، کوئی کسی کی محبت میں روتا ہے، کوئی کسی کے شوق میں روتا ہے، کوئی کسی کی مصیبت میں روتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر روتا ہے، کوئی کسی کے لیے روتا ہے، کوئی کسی پر روتا ہے، کوئی دکھ و درد میں روتا ہے، اور کوئی منافقت میں روتا ہے، کوئی ریاکاری میں روتا ہے۔ یہ سارے رونے ہوں گے، لیکن اللہ کو کوئی بھی رونا پسند نہیں ہے جتنا پسند وہ رونا ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، لَيْ جَنَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، ایسا انسان جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، جس کی آنکھ سے
آنسو کا قطرہ گر پڑے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. جو روتا ہے خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، تنہائی کے اندر رو کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے خوف کو یاد کرتا ہے اور اپنی ان آنکھوں سے آنسو کو جاری کر دیتا ہے. جس کی تنہائی میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے یہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے جہنم میں جانے کو ناممکن اس طرح بیان کیا ہے، حتیٰ یعود اللبن فی در، جس طرح جانور کے تھنوں سے جب دودھ نکال لیا جاتا ہے جس طرح یہ دودھ اس تھنوں میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہائی کے اندر رونے والا انسان جہنم میں جانا اس کا بھی ناممکن ہے. یہ فضیلت خوف الہی کی ہے اور وہ بھی تنہائی کے اندر. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ اس انسان سے کیوں محبت نہ کرے، اللہ اس انسان کو کیوں اپنے قریب نہ کرے، کیوں اسے ایسا اعزاز اور مقام اور منصب نہ دے جس کی صفت یہ ہو کہ تنہائی کے اندر اگر اس کے دل میں خوف ہے تو صرف اور صرف اپنے پروردگار کا ہے. اور یہی خوف، یہی خشیت، یہی الہیت اس انسان کو سرخرو کرے. ذکر اللہ خالیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عرش الہی کا خصوصی سایہ جن افراد کو نصیب فرمائے گا ان میں ایسی قسم کے لوگ بھی ہوں گے جنہیں تنہائی میسر آتی، تنہائی ملتی اور اس تنہائی کے اندر بیٹھ کر رو رو کر اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو یاد کر کے، اس کے خوف کو یاد کر کے، اس کے عذاب کو یاد کر کے، اس کے غضب کو یاد کر کے. ففاضت عیناہ، اس خشیت میں جو تنہائی میں ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم حرام، عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، مغفرت بھی ہے اجر کبیر بھی ہے. اور ساتھ میں جو اس تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، دنیا سو چکی ہو، دنیا اس سے دور ہو اور اس خشیت میں اپنے رب کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا. یہ شخص جس نے خوف میں اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے خوف کی حالت میں گناہ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے رب کو پکار لے، اس کا رب اس کی مدد کرتا ہے. صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں. 3 افراد غار میں بارش اور آندھی اور طوفان کی وجہ سے پناہ لیتے ہیں. تیز ہواؤں کی وجہ سے ایک چٹان آتی ہے اور غار کو بند کر دیتی ہے. دھکا لگا کے دیکھ لیا، کھلنے کا نام نہیں. اور اس جنگل میں کون ہے جو دیکھتا ہو؟ کوئی نہیں. اب یہاں پر دنیا میں اس مقام پر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. یہ 3 ہی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن نہیں نکل پا رہے. ایک سمجھدار انسان مشورہ دیتا ہے اگر تم میں سے کسی انسان نے اللہ کے تقرب کے لیے، صرف اسی کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہو، اس کے تقرب کے لیے، اس کے خوف کی وجہ سے وہ پیش کر دے، شاید ہمارے اس عمل کی وجہ سے جو ہم اللہ کو پیش کریں گے ہمیں نجات مل جائے. مشکل میں ہے، ایک موت جیسی کیفیت میں مبتلا ہے. ہر ایک نے عمل پیش کیا، ایک نے اپنی امانت داری کو پیش کیا، ایک نے اپنے والدین کی خدمت کو پیش کیا. ان میں سے تیسرا شخص ایک ایسا بھی تھا جس سے کہا اللہ تو جانتا ہے میں اپنی قسم سے پیار اور محبت کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا. دنیا میں شاید اس سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کرتا تھا. ایک دن
مجبور ہوئی اور نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا. میں غریب تھا اور میں نے اس مطالبے پر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. اس نے شرط لگا دی کہ 100 دینار دو گے پھر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کروں گا. 100 دینار کی شرط اس لیے لگائی تھی کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ 100 دینار اکٹھا کرے. لیکن یہ شخص کہتا ہے چونکہ اس کی محبت میں آخری حد تک پہنچ چکا تھا, میں نے بڑی مشکل سے وہ 100 دینار اکٹھے کیا اور اس عورت کو بلا لیا. تنہائی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, میں نے دینار دے دیے, لیکن یہ عورت کانپی اور اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کر لو. جس پروردگار پر تم ایمان رکھتے ہو اس نے اس گناہ کو حرام کر دیا ہے. بس اللہ کا ذکر ہوا, اللہ کا نام پیش کیا, میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا. اے اللہ تو جانتا ہے, انت اعلم, تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ اس موقع پر جب تنہائی اور اجنبیت تھی ہم دونوں راضی تھے گناہ کے لیے. میں 100 دینار پیش کر چکا تھا اور تیرے خوف اور تیری خشیت کی وجہ سے میں نے اس موقع پر اس گناہ کو چھوڑ دیا. میرے دل میں خوف پیدا ہوا, میں نے وہ دینار بھی دے دیے اور اے اللہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر اٹھ گیا اور اس گناہ کی طرف میں نے دوبارہ نہیں دیکھا. تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس تنہائی میں میرے خوف اور تنہائی میں خشیت کی وجہ سے اے اللہ گناہ کو چھوڑ دیا. اگر میرا یہ گناہ کو چھوڑنا صرف اور صرف تیری خشیت اور خوف کی وجہ سے تھا جو اس تنہائی میں نے یہ عمل کیا, اے پروردگار اس موت کے کنویں سے ہمیں نکال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 3 افراد نے اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا, پروردگار نے اس بڑی چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا اور یہ تینوں اس موت کے کنویں سے باہر آ جاتے. کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو, آندھی اور طوفان کیوں نہ ہو, دنیا والے کیوں نہ چھوڑ دے, لیکن اللہ رب العزت سے محبت کا مقام یہ ہو کہ تنہائی کے اندر بھی اگر ڈر اور خوف ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ہے. جس انسان کے دل کی کیفیت ایسی بن جائے تو پروردگار ایسی مشکلات کے اندر بھی اس کو موت کے کنویں سے بھی نکال لیتا ہے. دنیا مدد نہ کرے لیکن اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر لے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اس کے خوف کو اپنے دل کے اندر رچ اور بسا لے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسا مخرج پیدا کر دے گا, ایسی جگہ سے نکال دے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد میں سے سبعۃ یظلھم اللہ, جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا, ایک اور شخص کا ذکر کیا جس کا تعلق بھی اسی خشیت اور خوف کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایسا شخص جس کو ایک عورت برائی کی دعوت خود دیتی ہے, بدکار عورت نہیں, بساری عورت نہیں, ذات منصب و جمال, ایک بڑے خاندان والی عورت, بڑے منصب اور عہدے والی عورت اور خوبصورت عورت اس شخص کو برائی کی دعوت خود دیتی ہے. برائی کا پورا موقع. فقال انی اخاف اللہ, کوئی نہیں دیکھ رہا اور عورت نے خود دعوت دی ہے, خوبصورت عورت ہے, منصب والی ہے, لیکن یہ شخص اللہ سے اتنا ڈرتا ہے, اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا کر یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میرے دل میں اپنے پروردگار کا خوف ہے, اس خوف کی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف کس قدر ہے, لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, یہاں کون دیکھنے والا, کوئی نہیں, دعوت بھی دی جا رہی ہے اور بڑی خوبصورت عورت, منصب والی عورت, لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے لفظ استعمال کیے انی اخاف اللہ, اللہ کا ڈر ہے. جس انسان کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہو تو رب العالمین کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اس انسان کو نصیب فرمائے گا.
جو شخص کسی گناہ کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں کریں گے، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ محلے میں رہنے نہیں دیں گے، لوگ جینا حرام کر دیں گے اگر میں نے یہ گناہ کیا. سارے گناہ چھوڑ دے اس نیت سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جس گناہ کو اس خشیت سے چھوڑے گا انی اخاف اللہ کہ مجھے پروردگار کا خوف ہے اور اس رب نے اسے حرام کر دیا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا. اور یہ کیفیت صرف اس انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو تنہائی میں ڈرتا ہو. آج بے حیائی کے سارے پروگرام تنہائی میں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ کیا ہے؟ کبھی تصور نہیں تھا کہ تنہائی میں اس طرح کی بے حیائی انسان کے پاس پہنچے گی. آج یہ ساری چیزیں سستی کر دی گئی ہے تاکہ معاشرے کا نوجوان طبقہ تباہ و برباد ہو جائے. جب اس کی تہذیب، اس کا دماغ، اس کی سوچ خراب کر دی جائے گی، معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی آیات عام ہو جائے گی اور معاشرہ پرامن نہیں رہے گا. انسان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا تو اسلامی کلچر اور تہذیب کس طرح عام ہوگی؟ تنہائی میں انسان سارے جرائم کرتا ہے. اس لیے وہ افراد جو یہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کی ویب سائٹ کھولتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، انہیں اگر نجات چاہیے، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیابی چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، خشیت اللہ فی السر، اللہ رب العزت کا ڈر تنہائی کے اندر پیدا کرنا ہوگا. وگرنہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، تنہائی کے اندر وہ انسان تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ برائی کے سارے پروگرام تنہائی میں اس کے پاس میسر ہے. ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، گھر والا کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی میسر ہے اور وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے جو دیکھنا اس کے لیے اس سے پہلے ناممکن تھا. آج یہ صفت بہت ضروری ہے. نوجوان طبقہ بالخصوص خشیت اللہ فی السر، تنہائی کے اندر اللہ کے خوف کو پیدا کر لے. اس کے علاوہ وہ انسان تباہ ہو جائے گا، اس کی جوانی تباہ ہو جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اگر اس صفت کو پیدا کر لیا تو اس تنہائی کے اندر بھی وہ انسان جرم کرنے سے باز آ جائے گا. کیونکہ صرف ایک ہی چیز ہے آج جو تنہائی میں گناہ سے اور برائی سے بچا سکتی ہے. گناہ آسان ہو چکا ہے، برائی آسان ہو چکی ہے، قریب آ چکی ہے، بالکل قریب آ چکی ہے، تنہائی میسر آ چکی ہے. آج صرف ایک چیز ایک نوجوان طبقے کو بالخصوص اس برائی سے بچا سکتی ہے اور وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اس کیفیت میں پیدا ہو جائے کہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، پھر یہ برائی اس انسان کو برائی کی طرف نہیں لے جا سکتی. یہ برائی اس انسان کو تنہائی کے اندر اپنا ساتھی نہیں بنا سکتی. اس لیے تو فضائل ہے، اس لیے تو فضیلت بیان کی گئی ہے. عین بکت من خشیت اللہ، جو آنکھ تنہائی کے اندر اللہ رب العزت سے ڈر کر رو پڑتی ہے تو رب العالمین نے اس آنکھ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. تو تنہائی میں سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور اس کے بعد اجتماعیت. جس کے دل میں تنہائی میں ڈر ہوگا، اگر اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف کا مظہر نظر آئے گا. صحابیات اور صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں. زنا ہو گیا، انسانی اور بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا. بڑی محفل میں اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ طاہرنی، پروردگار کا خوف میرے دل میں ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، ایسا گناہ ہو چکا ہے، میں برباد ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا، دوسری طرف سے آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरा फेर लिया, इधर से आकर कहता है अल्लाह के रसूल गुनाह हो गया, पाक कर दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा इस तरफ फेर लिया, चौथी दफा आकर कहता है अल्लाह के रसूल गुनाह हो गया, पाक कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अभी का जुनून, कहीं दीवाने तो नहीं हो, कहीं तुम्हें नशा तो नहीं चढ़ चुका? क्या नहीं अल्लाह के रसूल, मैं अकल से बसीरत से ये बात कह रहा हूँ, सारी बसीरत से, वाक़अतन मुझसे गुनाह हो चुका है, मैं ज़िना कर चुका हूँ, अल्लाह के रसूल पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए। ये सहाबी जानता है कि महफिल अल्लाह के रसूल की है, अदालत अल्लाह के रसूल की है, जिस गुनाह का इतराफ़ किया है इसकी सज़ा ये है कि महफिल के अंदर कोड़े मारे जाएंगे, अगर वो शादीशुदा है तो पत्थर मार मार कर लहू लहान करके इस जिंदगी के अंदर से उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, कोई परवाह नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतराफ़ किया, आपने सहाबा इकराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा इसे ले जाओ, जमीन में गाड़ कर पत्थर मार मार के इसे खत्म कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले पर सहाबा इकराम ने पत्थर मार मार के रजम कर दिया और उसका खात्मा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया, आपने नमाज जनाजा पढ़ाने की आपने कोशिश की, आप आगे बढ़े, सहाबी रसूल ने मना कर दिया, उमर बिन खत्ताब ने, अल्लाह के रसूल ऐसे शख्स का आप जनाजा पढ़ रहे हैं जिससे ये जुर्म हुआ। आपने फरमाया, उमर जानते हो इस इंसान ने अल्लाह के डर और खौफ की वजह से ऐसी तौबा कर ली है कि अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, इससे बढ़कर और क्या तौबा हो सकती है। अगर ये तौबा मदीना के 70 गुनाहगार अफराद जो रहते हैं, बड़े गुनाहगार हैं, आपने फरमाया उनमें भी तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी माफ कर दे। ऐसी तौबा की है, इससे बड़ी और क्या तौबा हो सकती है कि जिसने अपनी जान को अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगने के लिए कुर्बान कर दिया। ये कैफियत कब पैदा होती है? ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान तन्हाई के अंदर अल्लाह के डर को रखता है, खौफ को रखता है, फिर कभी बशरी तकाज़े से अगर गुनाह भी हो जाए बेचैन हो जाता है, उसकी रूह तड़प उठती है, जब तक माफ़ी ना मांग ले, अल्लाह से अपने गुनाह को बख्शवा ना ले, तब तक उसकी रूह को चैन नहीं आता। आखिर में चंद अलामात जिक्र करता हूं जो इस बात को जाहिर करेंगे कि हम में अल्लाह की खशियत और खौफ है या नहीं। नंबर 1, उसकी जबान से उसकी खशियत जाहिर होगी। जबान से गिबत करता है, चोरी करता है, बुहतान वाले अल्फाज अदा करता है और जबान के जरिए ऐसे अल्फाज अदा करता है जो किसी की इज्जत को मजरूह करते हैं, जबान के जरिए ऐसे अल्फाज अदा करता है जो किसी के हक को ठुकरा देते हैं, हक तलफी करते हैं। तो इसकी जबान में खशियत नहीं, उसकी निगाह में खशियत कैसे जाहिर होगी कि जिन चीज़ों को देखना अल्लाह ने हराम कर दिया है उसको नहीं देखता। यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को झुका कर रखता है, उसके हाथ किसी हराम चीज की तरफ नहीं बढ़ते, ये उसके हाथ की खशियत है। उसके पांव हराम चीज के इर्तिकाब के लिए नहीं चलते, ये उसके पांव की खशियत है। उसके पेट की खशियत ये होगी कि उसके पेट के अंदर हलाल के अलावा कोई चीज दाखिल नहीं होती, हराम चीज अपने पेट के लिए हराम कर देता है, ये उसके पेट की खशियत है। उसके दिल के अंदर बुरे ख्यालात पैदा नहीं होते, बुरे जज्बात पैदा नहीं होते, उस दिल के अंदर बुराइयों को जगह नहीं देता, अगर वह साबित पैदा होते हैं फौरन ठुकरा देता है, ताबूत पड़ता है। अपने जाहिर से, अपने वजूद से अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो इबादत कर रहा है, अल्लाह की इताअत जो कर रहा है, इसमें निफाक को पैदा नहीं करता, लोगों की रिया और शोहरत का तकादा नहीं करता, लोगों को खुश करना मकसूद नहीं है। अपने पूरे इबादत और पूरे वजूद में अल्लाह की खशियत और खौफ को ऐसे जाहिर करता है कि अल्लाह की इताअत, उसकी फर्माबरदारी, और इसमें ना तो निफाक है, ना शोहरत है, ना लोगों का खौफ, ना रियाकारी है। जिस इंसान के दिल के अंदर ऐसी कैफियत उसके वजूद के अंदर तारी हो जाए, ये ऐसी खशियत है जो इसको तन्हाई में भी और इज्तिमाइयत में भी लाहिक होगी, और ये फिर इंसान निजात का मुस्तहिक बन जाएगा, इस दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएगा। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी खशियत और खौफ हमारे दिलों में भी पैदा कर दे जो तन्हाई में भी हमारे साथ हो और लोगों के सामने भी हमारे साथ हो, और हमेशा अल्लाह की खशियत और खौफ हमारे साथ ही रहे। ये हमारा वक्फ खास बन जाए, क्योंकि इसी की बदौलत इस दुनिया में भी इंसान निजात पाएगा और आखिरत में भी पाएगा। वाक़िअ दावाना और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। टाइम हो चुका है, लेकिन मौजू से मुताल्लिक एक हदीस की तरफ इशारा करना जरूरी है। अगर किसी इंसान की खशियत के ताल्लुक से दोनों पहलू जुदा हुए, यानी तन्हाई में अल्लाह का डर नहीं है और लोगों के सामने उसको अल्लाह का डर है, गुनाह नहीं करता, लोगों के डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता है, जिसके दोनों वजूद अल्लाह की खशियत और खौफ के ताल्लुक से जुदा हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामह, मैं अपनी उम्मत की कुछ कौमें ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएंगी बिहसनात, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर। और आपने मिसाल दी अमसाल जिबाल तिहामा, तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। आपने फरमाया इस पहाड़ की मिसल उनकी नेकियों के अंबार लगे हुए होंगे, बीज़न वो नेकियां चमक रही होंगी, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन फयजअलुहल्लाहु हबा मंसूरा, अल्लाह उन नेकियों को रेजा रेजा करके उड़ा देगा। एक राई के दाने के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं होगी, जर्रा बराबर भी, रोशनदान से जो सूरज की किरणों में जर्रे आते हैं इसके बराबर भी उसकी हैसियत नहीं होगी, इतनी बड़ी बड़ी नेकियों की। क्यों? सहाबा इकराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल जल्दी बयान कीजिए, इनकी सिफात क्या है, कहीं हम इनमें से ना हो जाए और हमें पता ही ना हो। आपने फरमाया होंगे तो तुम जैसे लोग, तुम जैसा जिस्म होगा, लेकिन उनकी जिंदगी के दो पहलू होंगे, जाहिर में कुछ और, तन्हाई में कुछ और। लोगों के सामने आते थे, बड़े नेक बन जाते थे, पाक साफ मुत्तकी परहेजगार, लेकिन तन्हाई मिलती, अजनबियत मिलती। इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों को हराम किया था, तन्हाई मिलते ही उन सारे बुराइयों को करते थे, सारी हराम करदा चीजों को इख्तियार करते थे, अल्लाह की हुदूद को पामाल करते थे, तन्हाई में जाकर लोगों के सामने नेक, तन्हाई में जाकर सबसे ज्यादा बदकार बन जाया करते थे। ये दो चेहरे वाले इंसान कल क़यामत के दिन जितनी भी नेकियां लेकर आएंगे, परवरदिगार इनकी दोगली पॉलिसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत रेजा रेजा करके इन्हें उड़ा देगा। तो कितना जरूरी है हमारे बातिन और हमारे जाहिर का यकसा होना। अल्लाह की खशियत और खौफ के ताल्लुक से अपनी तन्हाई को पाक कीजिए और अपनी इज्तिमाइयत को भी पाक कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसा मोमिन और मुत्तकी बना दे कि हमारी तन्हाई और हमारी इज्तिमाइयत और हमारी इज्तिमाई और हमारी अजनबियत एक जैसी बना दे। जिस तरह जाहिर में अल्लाह का खौफ है, इसी तरह बातिन में भी अल्लाह का खौफ हो, ताकि हमारे ये छोटे छोटे अमाल कल क़यामत के दिन हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।